الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور آج کی اس نشست کا عنوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا۔ تمام انبیاء، تمام رسولوں میں افضلیت اور تمام انبیاء و رسول میں برتری کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ اپنے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے اسی قسم کا ہونا چاہیے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر بھی ایمان اور اعتقاد ہو، حضور اکرم علیہ السلام کی دیگر انبیاء و رسول پر افضلیت کا بھی اعتقاد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کا بھی اعتقاد ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں اپنے نبی کو عطا کی ہیں، ان تمام تر شانوں کا اسی طرح ماننا ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شانیں اور وہ رفتیں عطا فرمائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو بحیثیت امتی ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اتنا کچھ جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں سکھایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی اختیارات، آپ علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ علیہ السلام کا دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ، یعنی وہ زندگی کے جسے آج ہم تصور کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آج بھی حیات ہیں دیگر تمام کے تمام انبیاء کی طرح، تو یہ وہ تمام شانیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمائی۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار بدترین گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ اس اعتقاد و اس انکار پر اگر اصرار کیا جائے تو یہ کچھ صورتوں میں انسان کو دائرۂ ایمان سے بھی، دائرۂ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور کے بارے میں عقیدہ بالکل صاف اور بالکل ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اس اعتقاد میں، حضور کے بارے میں، عقیدے میں، یقین میں کسی بھی قسم کی کمی، گندگی یا اور کسی بھی قسم کا شک و شبہ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے شک و شبہ شانیں اور رفتیں عطا فرمائی، تو امتی ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور کی شانوں کا اسی طرح اقرار کریں۔ لوگ عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو حضور کے علم پر سوال اٹھاتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے دیگر معاملات پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیوں درست نہیں، یا ان کے ساتھ معاملات برتنا کیوں درست نہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے کہ جس طرح ماننے کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی جس طرح تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا کہ ایک لفظ جو حضور کے بارے میں زبان سے نکلے وہ اس طرح مؤدب وہ لفظ ہو کہ اس میں کسی بھی طور پر توہین کا شک یا شائبہ بھی موجود نہ ہو۔ حضور کی بارگاہ کی جانب اگر نظر اٹھائی جائے، آپ علیہ السلام کے روزے پر خدا ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اس روزے پر بھی نظر اٹھے تو اس نظر کو بھی ادب سے جھکے رہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں جب قلم استعمال کیا جائے تو وہ قلم بھی اس حد تک باادب ہو کہ اس قلم کی کسی لکیر سے بھی حضور علیہ السلام کی ذات میں توہین کا یا اور کسی بھی قسم کا شک و شبہ موجود نہ ہو۔ اگر اس انداز میں حضور کو مانتے ہیں تو یقیناً ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم سے طلب کیا، اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو پھر ہمیں اپنے اعتقاد پر پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ادب کا، احترام کا اور محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور حضور کا ادب، حضور کا احترام اور حضور کی محبت یہ نہ صرف ہماری زبانوں میں ہونا ضروری ہے، بلکہ ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں اور ہمارے دل میں بھی حضور کی اس شان کا ہونا ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعتقاد کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کفر اس طور پر کوشش جاری رکھے ہوئے ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کسی بھی طور پر ان کے نبی کے حوالے سے شکوک پیدا کیے جائیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، حضور کی ذات کو معاذ اللہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک عام مسلمان، ایک عام شخص کہ جس کا کتب سیرت سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا، جس نے کبھی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو نہ پڑھا ہوتا ہے نہ سنا ہوتا ہے، وہ ان تمام بہکاووں میں آ کر حضور کی گستاخی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت امتی ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان کو جتنا ممکن ہو سکے پڑھیں، ہم اپنے نبی کی سیرت سے جس حد تک ممکن ہو سکے واقف ہوں، تاکہ ایسے کسی بھی حملے کا ہم پر کسی بھی طور پر اثر واقع نہ ہو سکے۔ وگرنہ اگر حضور کی ذات ہمارے دلوں میں مشکوک ہو گئی تو ہمارا ایمان بھی 100% خطرے میں پڑے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حضور اکرم علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی۔ آج کی اس نشست کا عنوان حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت پر ملحدین کی جانب سے کیے جانے والے چند اعتراضات اور ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ایک مسلمان جتنی حضور سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت وہ یقیناً اور کسی بھی شے سے نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام کی محبت کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا کہ جس نے مسلمان کو ہر دور میں کامیابی عطا کی، جس نے ہر دور میں مسلمانوں کے عقیدوں کی، مسلمانوں کی نظریات کی، یہودیوں اور نصرانیوں سے حفاظت کی، صرف اس ایک نظریے کی وجہ سے کہ مسلمان لاکھ بدعمل ہو جائے، لاکھ مسلمان میں اخلاقی برائیاں پائی جائیں، لیکن جب حضور کا نام آتا تو وہ سب سے پہلے پرجوش طریقے اور ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ تو اس لیے لامحالہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی اس محبت کو نکالنا ضروری تھا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایک طریقہ تو یہ کہ مسلمانوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا جائے، مسلمانوں کے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق مختلف قسم کے عقائد و نظریات مسلمانوں کے درمیان پیدا کیے جائیں اور انہیں رائج کیا جائے۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہ بھی رہا کہ مسلمانوں کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی بات کی جائے، حضور ہی کی افضلیت کو باقی رکھا جائے، آپ علیہ السلام کی شان بھی بیان کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور کی شان بیان کرتے کرتے درمیان میں ایک سوال ایسا اٹھا دیا جائے کہ جو مسلمانوں کے ذہنوں کو شک میں مبتلا کر دے۔ مثال کے طور پر آج مغرب نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا مطالب ضرور ہے، حضور کی عظمتوں کا اعتراف ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغرب میں بہت سی کتابیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر لکھی گئیں۔ یہ لکھنے والے مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہ لکھنے والے یا تو عیسائی تھے یا یہودی تھے یا اور کسی مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ اب ان لوگوں نے حضور کی سیرت پر جو کتابیں لکھی ان میں حضور کے فضائل بھی ثابت کیے گئے تاکہ مسلمان آسانی کے ساتھ ان کے جھانسے میں آئے کہ انہوں نے، ایک غیر مسلم نے، ایک یہودی نے، ایک عیسائی نے حضور کی عزت اور حضور کی عظمت کی بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کتابوں میں چند جملے ایسے لکھ لیے گئے، چند باتیں ایسی شامل کر دی گئیں
کہ جو مسلمانوں کو ان کے نبی علیہ السلام کے بارے میں شک میں ڈال دے۔ مثلا حضور علیہ السلام کی ازواج کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے نکاح کا ذکر کیا تو ساتھ میں یہ جملہ بھی لگا دیا کہ اگرچہ یہ شادی حضرت عائشہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھی، گویا کہ حضور علیہ السلام کی تمام تر عظمتوں پر، تمام تر عظمتیں جو اس کتاب میں لکھی گئیں ان پر پانی اس طور پر پھیر دیا گیا کہ حضور کو ایک زبردستی ایک چھوٹی بچی سے نکاح کرنے والا قرار دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو ایک لٹیرا، ایک غاصب کے طور پر معاذ اللہ پیش کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی بات کرتے کرتے یہ بات کر دی گئی کہ فتح مکہ کے موقع پر سارے بتوں کو گرا دیا، حالانکہ تمام معبودوں کا احترام یہ اسلام کی تعلیم میں شامل ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں کو الجھانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے حوالے سے جو بات کہی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا گیا، حضور کی عمر مبارک اس وقت 53 سال تقریباً، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 56 سال، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 9 سال کی تھی کہ جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ تو اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام پر بہتان باندھے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک چھوٹی بچی سے نکاح کیا، معاذ اللہ ایک چھوٹی بچی کو بھی حضور نے نہ چھوڑا۔ یہ وہ تصور ہے کہ جو حضور کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیں محض اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عرب کے دستور میں اس وقت کیا رائج تھا، بچوں کی یا بڑوں کی شادیاں کس عمر میں ہو جاتی تھیں، اور ان شادیوں کو کروانے والا کون ہوتا، ان کا طریقہ کیا تھا۔ اگر ہم اس وقت کی تاریخ کو پڑھیں تو یقیناً یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق حضرت عائشہ کا نکاح اگر ان کی بچپن کی عمر میں یعنی 6 سال کی عمر میں ان کے والد نے کروایا تو یہ عرب کا طریقہ تھا اور عرب میں یہ چیز رائج تھی، جیسا کہ خود نبی کریم علیہ السلام کی اپنی صاحبزادیوں کے نکاح 5 سال یا 6 سال کی عمر میں کیے گئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی جو 9 برس کی عمر میں ہوئی، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عرب میں اس کا رواج تھا کہ بالغ ہوتے ہی نکاح اور رخصتیاں کر دی جاتی تھیں، اور اسلام بھی اسی کی تلقین کرتا ہے کہ بچے کے بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح اور اس کی رخصتی کر دی جائے۔ بلوغت کی عمر اسلام میں کم از کم 9 برس رکھی گئی، اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بالغ ہوتے ہی انہیں نبی کریم علیہ السلام کے گھر روانہ کیا گیا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے قابل اعتراض سمجھا جائے یا جس کے ذریعے حضور کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ یوں ہی آپ علیہ السلام کی احادیث کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی احادیث تو 300 سال کے بعد بخاری شریف میں، مسلم شریف میں مرتب کی گئی اور لکھی گئی۔ اس سے پہلے تو آپ علیہ السلام کی حدیثیں تحریراً موجود نہیں تھیں، تو آج ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں وہ 300 سال بعد گڑھی گئی ہیں، جن کا اصل میں کوئی کسی بھی طور پر ان کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت لکھنے اور پڑھنے کا رجحان کتنا تھا، لوگوں کا حافظہ کیسا ہوتا تھا، لوگ اپنے حافظوں پر کتنا اعتماد کیا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ جان لیں تو یہ وسوسہ بھی ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائے کہ عرب اپنے حافظے کی بنیاد پر مشہور قوم تھی، ایک ایسی قوم کہ جو کسی بھی چیز کو ایک مرتبہ سن کر وہ اس چیز کو حرف بحرف اور لفظ بلفظ اسی طرح واپس سنانے پر قدرت رکھتی تھی، ایک ایسی قوم کہ جو برس تک کسی بھی چیز کو بغیر یاد کیے بغیر اسے بار بار پڑھے، صرف ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد برسوں بعد بھی اس چیز کو منوان اسی طرح سنانے پر قدرت رکھتی تھی۔
یہ ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ نے اتنا مضبوط حافظہ عطا فرمایا۔ جب ایک ایسی قوم، ایک ایسے گروہ اور ایسے افراد حضور کے صحابہ ہوں کہ جو ایک مرتبہ بات کو سنیں تو کبھی نہ بھولیں، جنہیں بات پوری کی پوری من و عن یاد رہتی ہو، تو ایسے لوگ لکھنے کی طرف توجہ کم ہی کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے بات والوں کو حضور کے فرامین سناتے ہیں، اور بات والوں نے ان فرامین کو ضرور لکھا ہے۔ مثلا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ کے پاس احادیث مبارکہ لکھی ہوئی بھی موجود تھیں، اور جتنی احادیث مبارکہ لکھی ہوئی تھیں ان سے کئی گنا زیادہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو احادیث مبارکہ یاد بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے حضور کی حدیثیں بیان کرتے، اور لوگ جو حضور کے زمانے میں اس وقت نہیں تھے اور اب حضور کے وصال کے بعد پیدا ہوئے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے احادیث کو سن کر وہ اپنے پاس لکھتے، اور یہی وہ احادیث تھی کہ جو آگے چلتے چلتے صحیح بخاری میں 300 سال کے بعد جمع کی گئی۔ یہ کوئی الگ سے گڑھی ہوئی احادیث نہیں ہے، البتہ جو احادیث گڑھی گئی مختلف قسم کے فرقوں نے اپنی اپنی باتوں کی ثبوت میں احادیث کو ضرور گڑھا، لیکن علماء کرام نے ان پر اس حد تک تفتیش کی کہ اگر کسی شخص پر محض اتنا بھی شک ہوا کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے، تو علماء کرام نے اس شخص سے حضور کی حدیث کو نقل ہی نہیں کیا۔ اس حد تک التزام کیا کہ کوئی شخص کسی بھی طور پر نمازوں کا پابند ہو، کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام کرتا ہو، اس سے جھوٹی باتیں یا جھوٹے واقعات اس سے منسوب نہ ہو، وہ جھوٹی باتیں نہ کرتا ہو، وہ لطیفے نہ سناتا ہو، ایسے شخص سے احادیث مبارکہ نقل کی گئی۔ تو نامحالہ اتنی احتیاط کے بعد جب ایک حدیث روایت کی جائے تو یہ تصور کم سے کم بلکہ ناپید ہو جاتا ہے کہ کوئی موضوع یا گڑھی ہوئی حدیث ان کتابوں میں شامل ہو سکے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حضور اکرم علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے اور حضور کی تعلیمات پر عمل